بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو ایک یہ تسبیح کا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ نماز کی رغبت پیدا ہوگی۔ جس کو نماز کی فکر ہے وہ یہ عمل ضرور کرے۔ معزز سامعین، اگر کسی بھائی یا بہن کا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا یا نماز پڑھتے ہوئے دل نہیں لگتا تو ایک تسبیح کا وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ دل میں نماز کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ سامعین، اس آیت مبارکہ کے تحت کہا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ اگر کبھی اذان کی آواز سنیں، دل میں ایک لمحے کو خیال آئے کہ نماز پڑھ لوں، مگر اگلے ہی لمحے دل ٹوٹ کر بیٹھ جائے، جسم ہلنے کو تیار نہ ہو، عبادت کی طرف رغبت نہ ہو، سستی، غفلت یا اندر کی کوئی کمزوری قدم روک لے، تو جان لیجئے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ آزمائش بہت سے مسلمانوں پر آتی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ جسے نماز کی فکر ہو، جس کے دل میں درد ہو، جسے یہ احساس ہو کہ میں رب کے حضور حاضر نہیں ہو پا رہا، بس وہی سعادت والا ہے، کیونکہ جسے فکر ہوتی ہے اس کے لیے اللہ خود راستہ کھول دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا مختصر سا وظیفہ بتا رہے ہیں، ایک ایسی تسبیح جو دل کو نماز کی طرف کھینچ لاتی ہے، جو انسان کے اندر ایسا نور پیدا کرتی ہے کہ پھر وہ نماز چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تسبیح پر مستقل مزاجی اختیار کرے، اس کی زندگی میں نماز کی پابندی ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں مبالغہ نہیں ہیں، یہ دل کی کیفیت کا علم ہے۔ جب دل تیار ہو جاتا ہے تو جسم خود بخود سجدے کی طرف چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین، ہم سمجھتے ہیں نماز چھوڑ کر ہم نے کوئی عام غلطی کی، نہیں، نماز چھوڑ کر ہم نے اپنے نصیب سے سب سے بڑی نعمت خود دور کر دی۔ نماز وہ واحد دروازہ ہے جس سے رحمت، سکون، رزق، صحت، محبت سب کچھ داخل ہوتا ہے۔ جب انسان نماز سے دور ہوتا ہے تو گھر میں بے برکتی، دل میں گھٹن، ذہن میں پریشانی، چہرے پر بے نوری اور زندگی میں عجیب سی الجھن آ جاتی ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی مقام ہو، اگر ہم واپس مڑ جائیں تو رحمت ہماری طرف دوڑ کر آتی ہے۔ نماز تمام فرائض میں نہایت اہم ہے۔ قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور اس کے ترک پر وعید فرمائی ہے۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیاطین کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالی نمازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی انسان کو سجدے کرتے وقت سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، دشمن کی تلوار کے سائے میں ہو، یا دشمن کے ڈر سے جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ۔ ترجمہ:
اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ اور فرماتا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی حفاظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اور فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسراء یعنی معراج کی رات یہ تحفہ دیا، اور فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے کئی بار اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز کی پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں، حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام اختلافات مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیتیں ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہی ہے مگر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور کل بروز قیامت آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی۔ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آقا دو جہاں فخر کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس طرح میں نے نماز ادا کی اسی طرح تم بھی ادا کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے نماز ادا کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا۔ نماز مسلمانوں کی ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے، مگر نئی نسل نماز کے معاملے میں بہت کوتاہی برت رہی ہے اور نماز سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کافروں کے درمیان فرق صرف نماز ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رغبت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان کیے گئے اگر کبیرہ گناہ سے بچتا رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل محبوب ہے وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں دنیا کی کوئی بات نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سا عمل پسندیدہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمام عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کو کیوں اتنی اہمیت دی، کیوں اتنی اہمیت کا حامل بنایا، اور کیوں سعادت کی ساری کنجیاں اسی نماز میں پوشیدہ ہیں۔ حبیب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے، اگر کسی نے اسے چھوڑا تو دین سے خارج ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو مانے اور ہمارے ذبیحہ کو کھائے، وہ ہماری ہی مثل ہے، اور ہمارے حقوق اس کے لیے بھی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ میں نے یہاں بہت سی احادیث اور قرآنی آیات پیش کی ہیں تاکہ آپ تمام حضرات نماز کی اہمیت اور افادیت کو جان سکیں اور صحیح معنوں میں نماز کو ادا کر سکیں، کیونکہ نماز سے آپ کی دنیا سنورے گی، قبر کی اندھیری رات میں نماز ہی کام آئے گی، اور روز محشر نماز آپ کی شفاعت کرے گی۔ مگر مجھے بہت افسوس ہے کہ آج ہم اس دور جدید میں نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے میں کوتاہی برت رہے ہیں اور چھوڑنے کے عادی بن چکے ہیں، گویا نماز فرض ہی نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو تو آپ نماز کو اپنی زندگی کا جز بنا لیں۔ یقیناً نماز ہر مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کامیابی قدموں کے نیچے ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نماز جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ اس حدیث سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے، اور دو جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، اولیاء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز کی رغبت نہیں ہوتی تو وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد مستقل اپنا معمول بنا لے۔ اس کا معنی یہ ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے کائنات کو قائم رکھنے والے، میں تیری ہی رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کائنات بھر کی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، دل کا مردہ پن زندہ ہو جاتا ہے۔ جس دل پر غفلت کی جمی ہوئی تہ ہو وہ نرم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اندر ایک طاقت، ایک بے اختیاری جذبہ جاگ اٹھتا ہے جو اسے نماز کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اس تسبیح کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ روزانہ صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار، چاہے بیٹھے لیٹے چلتے، بس دل میں یقین رکھ کر پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد پڑھیں، اگر فجر میں مشکل ہو تو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دنوں میں آپ خود دیکھیں گے نماز کے لیے دل مچلے گا، سستی ختم ہو جائے گی، دل خود بخود سجدے کی طرف جھکے گا، نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہوگی، دل میں ایک عجیب روحانی روشنی آئے گی، اور جو شخص مسلسل اس تسبیح کو اپنے معمول میں رکھ لے گا انشاءاللہ اسے نماز کا شوق عطا ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح یعنی 100 بار یا رحمان یا رحیم پڑھنی ہے۔ دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جو انسان یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ نماز پڑھنے میں اس کا دل لگے گا۔ سامعین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نماز کی پابندی ہو تو دل سے اس تسبیح کو اپنے معمول بنا لیں۔ یہ عمل انہی لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، جن کے دل میں سچی تڑپ ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ یاد رکھیے اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس ایک قدم آپ بڑھائیں، باقی سارے راستے وہ خود آسان کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو اپنی عبادت کی طرف مائل کرے، نماز کی لذت عطا فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک آپ کے قدم سجدے سے جدا نہ ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ کر کومنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔